اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ ہماری کارکردگی کو بہتر بناتا ہے، یہ ہمارا ٹاپک تھا جی، اس کو ہم مزید جاری رکھتے ہیں۔ تو ہم نے کل یہ جب کارکردگی اور طاقت کی بات کی تو اس میں جو ہے ہم نے یہ ترتیب دینے سے جو ہے وقت درکار ہوتا ہے، تو ہر چیز کی ترتیب جو ہے روزہ جو ہے وہ دے دیتا ہے، جس میں جو ہے ہمارے جاگنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، سونے کا ٹائم جو ہے یہ ایک مقرر ہو جاتا ہے، بیلنس آ جاتا ہے ہماری ہر چیز میں، برین کے اندر بیلنس ہوتا ہے بیسیکلی طور پر۔ تو برین جو ہے یہ ایک جو ہے ہارمون خارج کرتا ہے، جس سے ہمیں جو ڈیپ سلیپ آتی ہے، جو بندہ نماز پڑھنے کے بعد اس کو اس ہارمون سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کو گیبا کہتے ہیں، گیما امائنو ایسڈ، امائنو بوٹیرک ایسڈ، سی ایل ایس سے یہ خارج ہوتا ہے، یعنی کہ سینٹرل نروس سسٹم سے جو ہے یہ خارج ہوتا ہے، اور یہ جو ہے ہمارے جسم کے اندر جتنی بھی جو ہے چیزوں کو جو ہے وہ ریگولیٹ کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، جس میں بیسیکلی کے طور پر جو ہے یہ ہمارے ٹرانسمیٹر جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو جو ہے یہ ریڈیوس کرتا ہے، اس میں جو ہے وہ کمی لاتا ہے، یعنی کہ جو ہماری ایکٹیویٹی کو تیز کرنے میں تو نماز پڑھنے کے بعد جو ہے ہم کسی بھی دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ جو ہے ہم منظم طریقے سے جو ہے فوری طور پہ ہمیں جو ہے وہ 3-4 منٹ کے بعد جو ہے وہ نیند آ جاتی ہے۔ یہ جو ہے یہ کیونکہ نیورو ٹرانسمیٹر جو جن کو یہ جن کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ ریڈیوس ہو چکی ہوتی ہے، صرف آنکھیں بند کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اسی وقت جو ہے ہمیں نیند آنی شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے جسم کے اندر جو ہے اور رسم سے جو ہے یہ اپنے قدرت کے راستوں کے اوپر جو ہے چلتے ہیں، تو ہمارے نزلوں کو آسان کر دیتا ہے، جس سے جو ہے اگر ہم اس پہ عمل نہیں کرتے تو ہم ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کہ جنگل میں جو ہے وہ اپنا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، ہمیں گھر کا راستہ نہیں مل رہا تو ہم جنگل میں پھر رہے ہیں۔ تو لیکن جب ہم اپنی ترتیب کو بہتر کر لیتے ہیں، پیدل چلنا شروع کر دیتے ہیں، صبح کی روشنی کو دیکھتے ہیں اور روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ہمیں جو ہے سب سے پہلے تو وٹامن ڈی نیچرلی طور پر ملتی ہے۔ سورج کی روشنی جو مارننگ ٹائم میں ہمیں بہترین قسم کی جو ہے وہ جو ہے وٹامن ڈی مہیا کرتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو جو یوگا سے کئی اس سے بہتر ہے۔ ہمارے ساتھ والے ملک میں یوگا جو ہے بہت جو ہے وہ اہم سمجھا جاتا ہے، لیکن نماز اس سے جو ہے بہت بہتر ہے۔ ہم جو ہے تو جب نماز پڑھتے ہیں تو اپنے ہر چیز جو ہے وہ نیچے دکھا دیتے ہیں، خاص طور پہ جب جو ہے ہم نماز کے اندر ہوتے ہیں تو ہمارا جسم پورا سر جو ہے وہ زمین کے اوپر جھکا ہوا اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو اس میں جو ہے سر دوران خون سارا سر کی طرف ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ دماغ کی کارکردگی جو ہے بہتر ہو جاتی ہے، اور ہمارے دل کی کارکردگی بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم پیدل چل کے مسجد میں جاتے ہیں، جو کہ صحت کے لیے بہت مفید ہوتا ہے، تو پیدل چل کے جانا جو ہے مسجد میں جو ہے وہ ہمارے لیے بہت مفید ہوتا ہے، اور مسجد میں جانے تک جو ہے ہمیں ہمارے خوراک میں جو ہے وہ ہضم ہونے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم خوراک میں جو ہے زیادہ تر جو ہے وہ ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ سبزیاں استعمال کرتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے جو ہے بہت مفید ہوتی ہے اور ہمیں طاقت اور توانائی مہیا کرتی ہے۔ تمام وٹامن، منرلز اور تمام قسم کی جو ہے یہ پھلوں اور سبزیوں کے اندر جو ہے نیچرلی طور پر ہر قسم کے وٹامن موجود ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ نیمبو جو ہے بہت اچھی اور مفید جو ہے وہ سبزی ہے، جس کے اندر اینٹی آکسیڈنٹ اور بہت سے جسم کے اندر جو ہے وہ طاقت مہیا کرنے والی چیزیں جو ہے وہ ملتی ہیں، جس میں بیسیکلی طور پر ہمیں جو ہے وہ مصفی خون کے علاوہ جو ہے وہ دیگر مقویات چیزیں جو ہے وہ ملتی ہیں، جو روزہ میں جو ہے اس طرح سے انرجی فراہم کرتی ہیں کہ ہمارا دماغ جو ہے ہمارا ساتھ دینا شروع کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے جی، جب بھی ہلکی سی اسٹیمولیشن ہوتی ہے تو اس میں جو ہے وہ الیکٹرو کیمیکل ہمارے جسم کے اندر سے ریلیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں،
جو کہ ویزوڈائلیشن کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر جتنی بھی جو ہے وہ ٹاکسٹی جو موجود ہوتی ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب ٹاکسٹی جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے جی کہ ہماری پرفارمنس جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ ٹاکسٹی جو ہے وہ جب ہو جائے گی ہمارے جسم کے اندر تو ہمارے جو ہے وہ کارکردگی جو ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گی۔ اسی طریقہ سے جب ہمارے جسم کے اندر جو ہے طاقت کی جو ہے وہ لہریں چلیں گی، جو کہ ایک بڑی زبردست قسم کی جو ہے وہ لہریں جو ہے اصل میں جو ایکٹرو ٹرانسمیٹر، نیورو ٹرانسمیٹر جتنے بھی جو ہے وہ اسٹیمولیٹ ہو چکے ہوتے ہیں، اور الیکٹرو کیمیکل جو ہے جو ہمارے جسم کے اندر جو ہے موجود ہوتے ہیں، وہ جو ہے اسٹیمولیٹ ہونے کے بعد جو ہے یہ اپنا کام کو سارا انجام دینا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری جو ہے وہ کارکردگی ذہنی کام پر توجہ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ہارمون کے اندر جو ہے بیلنس آ جاتا ہے اور ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ ایک مثال جو ہے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ایک 8 سال کی سردرد جو ہے وہ کسی بندے کو جو ہے موجود تھی۔ وہ اصل میں میسا خوری کا، جیسے کہ زیادہ کھانے کا اس کو شوق تھا، وہ روزے نہیں رکھتا تھا بلکہ جو ہے وہ کھاتا رہتا تھا ہر وقت جو ہے وہ، اور سدا اس کو جو ہے اردو زبان میں ہیڈ ایک کہتے ہیں۔ تو بیسیکلی جب بھی پیٹ فل ہوگا تو اس میں جو ہے وہ یہ مرض جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے ہونے کے چانسز جو ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ تو 8 سال سے جب جو ہے وہ سر درد اس کے اندر موجود تھی تو اس کو جو ہے مائنڈ بالنگ کا جو ہے یہ پرابلم جو ہے اس کے اندر ڈاکٹروں نے جو ہے وہ ڈائگنوز کیا کہ اس کے اندر جو ہے یہ بہت زیادہ ٹاکسٹی اور اس طریقے سے جو ہے وہ ہیپر جو ہے وہ اپیکسیا جو ہے یہ اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہو گیا ہے، اور جس میں جو ہے یہ اس کے لیے جو ہے وہ روزہ کو تجویز کیا، تو جس سے اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوا، اور 8 سال کا سر درد جو ہے اس کو جو ہے وہ دور ہو گیا، اور مکمل طور پہ اس کو جو ہے وہ ڈیٹاکسیفائی ہو گیا، اور اس کے اندر جو ایسے ریئیکشن ہوئے کہ وہ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ڈیٹاکس ریئیکشن کی وجہ سے اس کے کیمیکل جو ہے وہ ریڈیوس ہو گئے، جو کہ اس کے برین کے اندر موجود تھے، جو اس کو جو ہے وہ سر درد کروانے میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتے تھے۔ اس طریقہ سے جو ہے وہ ہوا کیا جی، گلوکوز کے اندر جو سائیکل موجود ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ بیٹا آکسیڈیشن ہوتی ہے، اور جو کہ کیٹوسس کے عمل کو جو ہے پروڈیوس کرتی ہے۔ اس نے جو ہے وہ کیا کیا جی، کیٹوسس کو جو ہے یوز کر لیا، جب جو ہے بیٹا آکسیڈیشن نے کیٹوسس کو جو ہے یوز کر لیا، جس کی وجہ سے کیٹوسس جو ہے وہ یعنی کہ جو کیٹون جو ہے جو برین کے اندر موجود تھے وہ جو ہے برن ہو گئے، ایکسرسائز کی وجہ سے بھی جو ہے وہ برن ہو گئے، روزہ رکھنے کی وجہ سے برن ہو گئے، تو یہ جو ہے سر درد صداع جو ہے ہیڈ ایک جو ہے اس کی جو ہے وہ ریموو ہوگی، جو 8 سال سے مسلسل اس کے اندر جو ہے یہ موجود تھی۔ اس طریقہ سے روزہ جو ہے یہ اس میں جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی طریقہ سے جتنی بھی جو ہماری ایکسرسائز ہے وہ بھی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ایکسرسائز کرنے سے جو ہے یہ ہماری روزہ کے بعد جو ہے ہمیں سکون ملتا ہے۔ ایچ ایک ہارمون ہوتا ہے جو کہ جسم کے اندر سے جو ہے وہ انڈوپائرین کے اندر جو ہے وہ ریلیز ہوتا رہتا ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ جو ہے یہ ریلیز ہونے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے جب ہم جو ہے وہ ایکسرسائز کرتے ہیں، تو جم جاتے ہیں، اور اس طریقہ سے یہ زیادہ سے زیادہ اس طریقہ سے جم جانے کے بعد جو ہے ہمارے اندر جو ہے یہ ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ واک کرنے سے، ایکسرسائز کرنے سے، بھاگنے دوڑنے سے یہ ریلیز ہوتا ہے، لیکن روزہ رکھنے سے نیچرلی طور پہ یہ جو ہے یہ انڈوپائرین اور ہمارے جسم کو جو ہے وہ بہتری کی طرف جو ہے وہ لے جاتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ریلیز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جسم کی کارکردگی جو ہے وہ بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے جسم کے اندر دیگر ہارمون اور کیمیکل جو ہے وہ بھی ریلیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ آٹوفیگی میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے جتنے بھی ہارمون ہیں، خاص طور پہ THS ہارمون، T3 T4 جو ہے وہ بھی ریگولیٹ ہو جاتے ہیں، پیوٹری ہارمون اپنے بہترین کارکردگی کے ساتھ انجام دینا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹیسٹوسٹرون کا لیول بہترین ہو جاتا ہے مردوں میں، عورتوں میں پروجسٹرون اور ایسٹروجن کا جو ہے لیول جو ہے وہ نیچرل بہتر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے عورتوں کے اندر جو ہے یہ پرابلم جتنے بھی جو مینسز کے ہوتے ہیں وہ کلیئر ہو جاتے ہیں، اور مردوں کے اندر جو پرابلم ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی ہارمون خارج ہوتے ہیں یہ ہماری باڈی ویٹ کو کم کرنے میں جو ہے وہ اہم کردار ہے۔ روزہ ہماری باڈی ویٹ کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جب وزن کم ہوتا ہے تو خوراک ہمارے جسم کو اندر مزید جو ہے وہ لگتی ہے، خوراک جو ہے وہ جب لگتی ہے تو روزہ
اس طریقہ سے جو ہے ہماری جو ہے وہ خوراک لگنے سے ہماری پرفارمنس جو ہے وہ بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ جسم کی پرفارمنس، ذہن کی پرفارمنس اور روحانی پرفارمنس اور ہر قسم کی پرفارمنس جو ہے وہ روزے کی مدد سے جو ہے وہ بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقہ سے جو ہے روزہ جو ہے وہ ہماری پرفارمنس کو بہتر کرنے میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے آج کا ٹاپک تھا جو ہم نے اینڈ کیا، تو اس کے بعد جو اگلا ٹاپک ہمارا جو ہے اس کو ہم کل سٹارٹ کریں گے، جس میں ہے جی یہ روزہ جو ہے یہ اسینشل آئل فار فاسٹنگ سکسیس جو ہے یہ ہمارا کل کا ٹاپک ہے، اس کو ہم کل دیکھیں گے۔ تو اس کے بعد جو آج کا چھوٹے سے ایک دو ٹاپک جو ہے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یہ بڑے اہم ٹاپک ہے اور ہمارے بہت سے جو ہے وہ کسٹمر جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے اس کے بارے میں گائیڈ لائن ملے، اور یہ جو ہے بہت سے جو ہے عورتیں خاص طور پہ اس کو بہت زیادہ پسند کرتی ہیں، اور عورتوں میں بھی یہ پرابلم جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، اور مردوں میں یہ صرف ایک ٹاپک آج ہم جو ہے کیونکہ ٹائم کم ہے تو یہ ایک ہی ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو ایلوپیشیا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو ایلوپیشیا جو ہے یہ بیسیکلی طور پر بڑا مردوں اور عورتوں میں جو ہے یہ بڑا کامن ہے۔ ہوتا بیسیکلی اس میں کیا ہے ایلوپیشیا میں کہ یہ بال گر جاتے ہیں، بال گرنے کے عمل کو ایلوپیشیا کہتے ہیں۔ یہ داڑھی سے بھی بال گر جاتے ہیں، چہرے سے بال گر جاتے ہیں، اور سر سے بھی بال گر جاتے ہیں۔ بچوں بڑوں کسی کو بھی یہ پرابلم جو ہے وہ ایلوپیشیا کا ہونا شروع ہو جاتا ہے، عجیب سا سر ہو جاتا ہے، درمیان سے چٹاک سے پڑ جاتے ہیں، اور عجیب جو ہے یہ پرابلم جو ہے وہ ان کے اندر کریٹ ہو جاتا ہے۔ ایلوپیشیا کا مرض جو ہے یہ بہت سی وجوہات کی وجہ سے بال گرنے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ بال کا گرنا جو ہے ہیئر فال جو ہے یہ عام ہوتا ہے۔ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے اس کی ہم تھوڑی سی وجوہات کو نوٹ کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ اور اس میں جو ہے آٹو امیون سسٹم کی جو ہے خرابی میں نے آج پڑھی ہے، اور اس میں جو ابھی ہم نے ٹیسٹوسٹرون کی بات کی کہ روزہ رکھنے سے ٹیسٹوسٹرون جو ہے وہ ہارمون بہتر ہو جاتا ہے، اور اسی طرح پروجسٹرون ہارمون اور جو ہے دیگر ہارمون کو جو ہے وہ ہم نے پڑھا ہے اور جانا ہے کہ یہ والے جو ہے وہ بہتر ہو جاتے ہیں، اس کا بیلنس ہو جاتا ہے نیچرلی طور پر روزہ رکھنے سے۔ تو یہ جو ہے اصل میں جو ہے بال گرے جو ہے وہ سر کی خشکی کی وجہ سے، تو بال گرے دوران حمل یعنی کہ پریگننسی کے دوران، زچگی کے دوران جو ہے، اور زچگی کے بعد یعنی کہ جو ہے وہ ڈلیوری کے بعد بھی بال گرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض عورتوں کو جو ہے یہ سنیاس یعنی کہ جو ہے وہ جب وہ مینوپاز میں ہوتی ہے اس وقت بال گرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو جو ہے وہ شدید بیماریوں کی وجہ سے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بعض بات جو ہے وہ پریگننسی ہونے کے بعد جو ہے، اور بعض لوگوں کو جو ہے بنیادی بخار اور یہ دیگر وجوہات کی وجہ سے، غم و فکر کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے بال جو ہے وہ گرتے ہیں۔ اسی طریقہ سے سر کے اندر خشکی بھوسی کی وجہ سے بال گرتے ہیں، اور ٹٹوں کی صورت میں گنج پڑ جاتا ہے، یعنی کہ بلائنڈنس ان کے اندر جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقہ سے یہ والے جو ہے وہ بعض کا جو ہے وہ بال جو ہے وہ اکثر گرنے جو ہے وہ کنگھا کرنے سے، اور جو ہے ایسی چیزیں استعمال کرنے سے، یعنی کہ غلط قسم کے جو ہے شیمپو، خاص طور پہ ایسے شیمپو جن کے اندر جو ہے کیمیکل موجود ہوتا ہے، ہم جو ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم جو ہے وہ بالوں کو لمبا کرنے کے چکر میں جو ہے بالوں کو جو ہے وہ اڑوا لیتے ہیں۔ تو اس طریقہ سے جو ہے یہ بالوں کا جو ہے مسئلہ جو ہے وہ عام ہے۔ عورتیں خاص طور پہ جو ہے بالوں کی بڑی شوقین ہوتی ہیں، اور وہ اپنے بالوں کو لمبا کرنے کے لیے جو اکثر جو ہے وہ کیمو اور ہمارے پاس جو ہے وہ آتی ہے کہ ہمارے بال جو گرتے ہیں، یہ ہیئر فالیکل جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور اس طریقہ سے جو ہے وہ ہیئر فال ہو رہا ہے، سوری ہیئر فالیکل نہیں۔ تو بیسیکلی طور پر یہ اس میں جو ہے بعض کا جو ہے آٹو امیون ڈیزیز بھی شامل ہوتی ہے، کہ یہ صرف جو ہے یہ ایک وجہ نہیں، اس کی جو ہے وہ ایلوپیشیا کی بہت زیادہ وجوہات ہے۔ تو یہ اصل میں ہیئر فالیکل کی ہی بیماری ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ چہرہ کے بال، جسم کے بال، اور کسی بھی جگہ سے جو ہے وہ سر کے بال جو ہے وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عورتیں اور مرد جو دونوں جو ہے وہ گرجا پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی طور پر آٹو امیون ڈیزیز ہے، آٹو امیون جو ہے ڈیزیز ہے، اور بعض لوگوں کو یہ فنگس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، جو میں نے پہلے وجوہات بتائی ہیں ان کی وجہ سے بھی جو ہے ہوتا ہے۔ تو ہیئر فالیکل جلد کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن یہ جب ان سے جو بال بنتے ہیں وہ وراثتی طور پر زیادہ عمر کی وجہ سے، یا کہ ٹیشوز اور ہارمون کی کمی کی وجہ سے، ہارمون کی خرابی کی وجہ سے، اور ہارمون میں جو ہے یہ تبدیلی کی وجہ سے، مردوں کے اندر جو ہے یہ ٹیسٹوسٹرون کی کمی کی وجہ سے، عورتوں میں جو ہے یہ پروجسٹرون ایسٹروجن کی وجہ سے یہ پرابلم جو ہے یہ کریٹ ہونے کے چانسز جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔
تو اس کے بہت زیادہ حل ہیں، تو ہم اس کو جو ہے وہ مزید اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو پی آر پی جو ہے آج کل نیا طریقہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ہیئر فال کے بڑے زیادہ جو ہے سلون لگے ہوئے ہیں، جس کے اندر جو ہے نئی گروتھ جو ہے وہ ہیئر کی جو ہے وہاں پہ جیسے کہ ہم چاول کی فصل کھاتے ہیں، ایسے جو ہے وہ بال کو لگا کے اس کے بعد جو ہے وہ کرتے ہیں۔ وقتی طور پہ گنجے پن کا علاج تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بگ وغیرہ کے استعمال کرنے سے ہم جو ہے اس سے تھوڑا بہت اس سے بہتر ہو جاتے ہیں، اور ہماری لکنگ جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ لیکن جو ہے یہ عارضی تو چیزیں ہیں۔ پی آر پی جو ہے یہ بہترین قسم کا نیا علاج دریافت ہوا ہے، تو جس میں جو ہے پلازما رچ پروٹین جو ہے وہ ایک جگہ سے لے کے جو ہے وہ دماغ کے اوپر یا وہ سر کی اسکل کے اوپر جو ہے یہ جلد ہوتی ہے اس کے اوپر جو ہے اس کو وہاں پہ لگا دیا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ ہیئر گروتھ ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اور بھی اس کے بہت زیادہ فارمولے ہیں ہمارے یہاں پہ جو ہے یہ بہت زیادہ لوگ جو اس کا کام کر رہے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی اس کی اصل میں جب تک ہم جو ہے وہ مرض کی وجوہات کو جو ہے نہیں جانیں گے دوسروں تک اس کا علاج جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ ایلوپیشیا کا علاج جو ہے یہ اس کی وجوہات جاننے مطلب وٹامن ایچ کی کمی کی وجہ سے بھی بعض اوقات جو ہے ایلوپیشیا کا مرض ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے اور بھی وٹامن جو ہے یہ کم ہونے کی وجہ سے نیوٹریشن جو ہے دماغ کی طرف کم جانے کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے۔ فنگل ڈیزیز جو ہے اس کی وجہ سے رنگ ورم کی وجہ سے بھی یہ جو ہے وہ ہیئر فال کا مرض جو ہے ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اسی کے مطابق جو اس کا جو ہے وہ باز ہو، یعنی کہ اگر فنگس ہو تو ہم فنگس کا علاج کریں گے، اگر جو ہے یہ ہمارا شیمپو ہے تو اس کو شیمپو کو بدلیں گے، تو نیچرل شیمپو آملہ وغیرہ کا ہم استعمال کریں گے، اس میں جو ہے وہ ہیئر لانگ بھی ہو جاتے ہیں اور بڑے جو ہے وہ ہیلدی اور اسموتھ بھی ہو جاتے ہیں۔ ایگز کا استعمال بھی ہم کرتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ لیلا بلیلا آملہ جو ہے اس کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں، تو اس میں بھی جو ہے یہ جب اس کا شیمپو وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو اس میں جو ہے نیچرلی طور پہ جو ہے وہ بہتری آنے کے چانسز جو ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بہت سی ایسے جو ہے جو بھی وجوہات ہو، یعنی کہ ہیئر فال کی یا کہ جو ہے وہ ایلوپیشیا کی، اس کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے اس وجوہات کو جو ہے وہ دور کر کے، تو میرا ایک زبردست فارمولا جو میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں آخر میں آپ کو بھی عرض کروں کہ نماز پڑھنے سے، سجدہ لمبا کرنے سے دوران خون جو ہے وہ سر کی طرف جو ہے وہ زیادہ چلا جاتا ہے۔ جب خون کو جو ہے یعنی کہ دماغ کو زیادہ سے زیادہ خون ملتا ہے تو نیچرلی طور پر جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ نیوٹریشن کی جو ڈیفیشنسی ہوتی ہے خون کی کمی کی وجہ سے وہ بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہیئر جو ہے وہ ایک تو ان کی جو ہے ایلوپیشیا ہونے کا چانسز رک جاتے ہیں، اور دوسرا جو ہے ہیئر گروتھ جو ہے بہتر طریقے سے ہونی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جب بھی ہم سجدہ لمبا کریں گے تو کیا ہوگا کہ نیچرلی طور پر دوران خون جو ہے وہ سر کی طرف زیادہ سے زیادہ جائے گا۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے سجدہ کرنا، اور جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ہمیں اپنے ہمیشہ سجدہ کے اندر رکھے، تو سجدہ میں سکون ملتا ہے، اور ہمارے سر کے جتنے بھی امراض ہیں ان میں کمی آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے جو ہے ہمیں سجدہ کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ میرے دوستو، یہ جو ہے ایک بہترین حل ہے ہیئر فال کا۔ جو ہے میں جتنے بھی اپنے پیشنٹ آتے ہیں میرے پاس ان کو میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی سجدہ لمبا کرو، سبحان ربی الاعلیٰ آپ جو ہے 3 دفعہ نہ کہیں 12 دفعہ کہیں، تو 12 دفعہ کہنے سے جو ہے یہ مطلب جو ہے اس کو بھی ٹائم لگتا ہے، تو ہر سجدہ جب ہم 12 دفعہ کہیں گے تو ٹائم لگنے سے جو ہے ہمارے سر کی گروتھ کے بالوں کی گروتھ جو ہے وہ بہترین قسم کی ہو جائے گی، اور بال لمبے بھی گھنے بھی اور خوبصورت بھی ہو جائیں گے۔ تو اس طریقہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے سجدہ جو ہے، اور اس کے اندر جتنی بھی جو ہے یہ حکمت ہے میں اس کو جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے پاس اتنے الفاظ اور میرا اتنا نالج نہیں ہے کہ اللہ کی حکمتوں کو میں بیان کر سکوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔